یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روزانہ فرناز کو ہم لوگوں کے چنگل سے نکال کر وہ مکمل طور پر احمد غزالی کے ذریعے اپنی تحویل میں لے لے۔ اس کے بعد ہم ہاتھ ملنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتے۔ میں جانتا ہوں، لیکن ہم ہاتھ نہیں ملنا چاہتے اور اس کے مواقع ہیں ابھی ہمارے پاس۔ وہ کیا؟ روزانہ فرناز کو جس طرح بھی ہو سکے فوراً یہاں سے ہٹا دیا جائے، کیونکہ سولج جمال اس قدر لا علم عورت نہیں ہے کہ اسے روزانہ فرناز کے موجودہ ٹھکانے کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ اندازہ یہی ہوتا ہے، ورنہ احمد غزالی کو اس تک پہنچانے کے لیے وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتی۔ بالکل، آپ نے بالکل درست سوچا مسٹر ڈگلسن۔ تو پھر یہ کام تو میرا خیال ہے ہمیں باقی تمام باتوں سے پہلے کر لینا چاہیے۔ آپ کے پاس کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ اسے یہاں سے ہٹا کر پوشیدہ کر سکیں؟ مسٹر ڈگلسن پھر کسی سوچ میں ڈوب گئے، پھر آہستہ سے بولے، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کیا؟ مطلب یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان سب کی نگاہوں سے الگ ہوں۔ نہ جانے کس طرح آغا توقیر اور سولج جمال مجھ پر نگاہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے وہ میرے موجودہ ٹھکانے سے بھی واقف ہوں، اور ہو سکتا ہے وہ میری نقل و حرکت کا بھی جائزہ لے رہے ہوں۔ ایسی حالت میں اگر روزانہ فرناز کو میں خود کہیں پوشیدہ کروں گا تو بآسانی یہ بات ان کے علم میں آ جائے گی۔ ویسے ابھی وہ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ میری رہائش گاہ سے واقف ہونے کے باوجود انہوں نے مجھ سے کوئی رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی تک میں ان کے لیے کام کا آدمی نہیں ہوں، لیکن روزانہ فرناز کو میں جہاں بھی رکھوں گا وہ اسے ضرور حاصل کر لیں گے۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ مسٹر ڈگلسن کا یہ کہنا بالکل درست تھا۔ پھر مسٹر ڈگلسن ہی بولے، ایک تجویز البتہ میرے ذہن میں ہے۔ کیا؟ اگر تم اجازت دو تو میں اسے تمہارے اس کمرے میں منتقل کر دوں۔ اس کمرے میں؟ ہاں، مگر میرا مطلب ہے مجھے دوسرا کمرہ نہیں، ہرگز نہیں۔ پھر میں ایک نئے شخص کی حیثیت سے تمہارا اسے تعارف کرا دیتا ہوں۔ میں اسے کہوں گا کہ تم اس کے نئے محافظ ہو، اور اس کے بعد تم خود بہتر سمجھ لو گے۔ میرا خیال ہے کہ اس کے چہرے پر میک اپ کر کے ہم فوری طور پر اس کی شخصیت تبدیل کر دیں۔ معاملہ میری توقع سے کہیں زیادہ لمبا ہو گیا ہے۔ مجھے اس قدر امید نہیں تھی۔ میں پرخیال نگاہوں سے مسٹر ڈگلسن کا چہرہ دیکھتا رہا، اور پھر میں نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، عارضی طور پر ہم یہ کر سکتے ہیں، تو پھر تم مجھے اجازت دو کہ فوری طور پر یہ عمل کر ڈالوں۔ ہم اس کے سامنے باقی گفتگو کر لیں گے اور یہ طے کر لیں گے کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا ہے۔ مسٹر ڈگلسن اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد میری اجازت لے کر دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا تھا۔ میرے خیال میں یہ بہت مناسب قدم تھا، کیونکہ اب جب کہ مجھے تمام صورتحال معلوم ہو چکی تھی تو روزانہ فرناز کا بھی مجھ سے دور رہنا مناسب نہیں تھا۔ کوئی بھی حادثہ، کوئی بھی واقعہ پیش آ سکتا تھا اور وہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو سکتی تھی، اور پھر خصوصاً ان حالات میں جب کہ مجھ پر ایک انتہائی اہم راز کا انکشاف ہو چکا تھا، میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد مسٹر ڈگلسن روزانہ فرناز کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ روزانہ فرناز نے ایک چھوٹا سا بریف کیس اٹھایا ہوا تھا جس میں یقینی طور پر اس کے کچھ لباس وغیرہ تھے۔ وہ اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھی، اور مسٹر ڈگلسن نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، روزانہ، جہانگیر جمال شاہ سے ملاقات کرو، یہ ہمارے نئے دوست ہیں۔ ہیلو، میں نے کہا۔ ہیلو۔ فرناز پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، آئیے مس فرناز، آپ کے بارے میں مسٹر ڈگلسن نے مجھے تمام تفصیلات بتا دی ہیں۔ وہ سوٹ کیس ایک طرف ڈال کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ مسٹر ڈگلسن نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ کہیے آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں نے فرناز سے پوچھا۔ جھوٹ نہیں بولنا چاہتی اس لیے یہ سوال نہ کرو، اس نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ میں مسکراتا ہوا بولا، تمہارے سوال کے جواب میں مجھے یہی کہنا چاہیے نا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ او بیبی، تم ضرورت سے زیادہ حساس ہو۔ اتنا حساس ہونا بھی اچھی بات نہیں ہے، مسٹر ڈگلسن نے کہا۔ جواب میں روزانہ فرناز نے انہیں ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں درد و کرب کے آثار تھے۔ میں اس کی ذہنی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ ظاہر ہے بیچاری پریشان تھی۔ مسٹر ڈگلسن نے کہا، روزانہ فرناز، حارث پاشا کو یقینی طور پر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے جس کی بنا پر وہ ہم تک نہیں پہنچ سکا۔ بھرطور اب اس کی جگہ مسٹر جہانگیر جمال شاہ نے لے لی ہے۔ انہیں بھی کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، روزانہ فرناز نے کہا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا اور بولا، میرے بارے میں آپ بالکل فکر مند نہ ہوں، میں آپ کا مکمل تحفظ کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے والدین کی تلاش میں آپ کی مدد۔ آپ اطمینان رکھیے، یہ کام میں سر انجام دوں گا۔ نہ جانے کون اسے پایہ تکمیل تک پہنچائے گا۔ میں تو اب مایوس ہو گئی ہوں۔ بیبی، تمہیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تم یہ نہیں دیکھتی کہ تمہارے انکل کس طرح تمہارے لیے سرگرداں ہیں اور ہر ممکن طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری اصلیت مل جائے۔ روزانہ فرناز نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور پیشانی مسلنے لگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے مسٹر ڈگلسن سے کہا، آپ بالکل مطمئن رہیں،
مس فرناز میرے ساتھ خوش رہیں گی؟ یقیناً یقیناً، مجھے اس بات کا پورا اطمینان ہے۔ ظاہر ہے ابھی تو ہماری ان سے ملاقات ہوئی ہے، بس چند روز لگیں گے اور تم دونوں بے تکلف ہو جاؤ گے۔ ویسے میں نے بیبی کو کسی حد تک تفصیلات بتا دی ہیں اور یہ اس بات سے متفق ہے کہ وہ کمرہ چھوڑ دیا جائے جہاں اس کے لیے خطرات ہو سکتے ہیں۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے جہانگیر جمال شاہ؟ کیا بیبی کے چہرے پر میک اپ کر دینا مناسب ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں تھوڑا بہت یہ کام ہو جانا چاہیے تاکہ ان کے دشمن انہیں پہچان نہ سکیں۔ مگر میرے چہرے پر میک اپ کرے گا کون؟ فرناز نے سوال کیا۔ تھوڑا بہت یہ کام مجھے بھی آتا ہے مس فرناز، میں یہ خدمت سر انجام دوں گا۔ وہ گہری سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ پھر مسٹر ڈگلسن نے کہا، مگر تمہارے پاس میک اپ کا سامان ہے، وہ بازار سے حاصل کرنا ہوگا۔ اطمینان رکھو، یہ کام میں کر لوں گا۔ کب؟ میرا خیال ہے مجھے اجازت دو، میں اس سے فارغ ہو کر آتا ہوں، مسٹر ڈگلسن نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ مسٹر ڈگلسن باہر نکل گئے تو میں نے مسکراتے ہوئے روزانہ فرناز کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کو یقیناً اپنے چہرے سے پریشانی جھٹک دینی چاہیے مس فرناز۔ میں بہت پریشان ہوں مسٹر جمال شاہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ میری اصلیت کھو گئی ہے۔ مسٹر ڈگلسن نے مجھے تمام تفصیلات بتا دی ہیں۔ آپ اطمینان رکھیے، آغا توقیر کو گردن سے پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ کام حارث پاشا نہیں کر سکا، لیکن میں ضرور سر انجام دوں گا۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا، میں بھی بہت اچھا آدمی ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ پھر بولی، مگر تم کون ہو؟ جہانگیر جمال شاہ۔ یہ تو مجھے معلوم ہو چکا ہے، لیکن بس یوں سمجھ لو میں اس تابوت کی آخری کیل ہوں۔ وہ خاموش ہو کر خلاؤں میں گورنے لگی تھی۔ بہت دیر تک میں اس سے مختلف قسم کی باتیں کرتا رہا اور رفتہ رفتہ میں نے اسے اپنے آپ سے بے تکلف کر لیا۔ پھر مسٹر ڈگلسن آ گئے۔ وہ میک اپ کا بہترین سامان لے کر آئے تھے۔ اس دوران اس کے استعمال کا وقت آ گیا تھا، چنانچہ میں اس کے چہرے پر مصروف ہو گیا اور میں نے خود بھی حیران کن نگاہوں سے اس کی بدلی ہوئی شکل دیکھی اور پھر آئینہ اس کے سامنے کر دیا۔ آئینے میں اپنی شکل دیکھ کر روزانہ فرناز پر ایک بہتر اثر ہوا تھا۔ اس کے منہ سے ہنسی نکل گئی۔ ارے یہ آئینے میں کون نظر آ رہا ہے مجھے؟ یہ مس فرناز ہے۔ میں نے کہا، نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سوال پیدا ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو، لیکن آئینے میں مس فرناز نظر آ رہی ہے۔ او میرے خدا، کس قدر بدل گئی ہوں میں۔ مگر یہ کیسے ہوا؟ میک اپ کے کمال کی وجہ سے۔ تم تو بہت باکمال انسان ہو۔ ابھی آپ نے میرے کمالات دیکھے کہاں ہیں مس فرناز؟ جب میں آپ کو آپ کی اصلیت سے آگاہ کروں گا تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کتنے کام کا آدمی ہوں۔ لگتا تو یہی ہے۔ تمہارا یہ کمال دیکھنے کے بعد مجھے نہ جانے کیوں یہ امید ہو گئی ہے کہ تم میرے مسائل کا حل بن سکتے ہو۔ میں تمہارے مسائل کا حل ہوں مس فرناز، اطمینان رکھو۔ مسٹر ڈگلسن بھی مسکرا رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، تو پھر مجھے اجازت؟ آپ بالکل اطمینان سے جائیے مسٹر ڈگلسن، مس فرناز کو تھوڑا سا تنہا رہنا پڑے گا یہاں۔ میرا مطلب ہے یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی کام میں مصروف ہو جاؤں، لیکن بہرحال یہ یہاں خوش رہیں گی۔ فرناز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مسٹر ڈگلسن اسے تسلیاں دینے کے بعد باہر نکل گئے تو وہ کسی قدر تشویش بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی، مگر تم کہاں جاؤ گے؟ مس فرناز آپ کے ماضی کی تلاش میں۔ وہ سنجیدہ نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تب پھر میں تمہیں اس کام سے نہیں روکوں گی، کیونکہ اس وقت مجھے دنیا میں صرف ایک ہی شے درکار ہے اور وہ ہے میرا ماضی۔ میں آپ کا ماضی آپ کو تلاش کر کے دوں گا مس فرناز، یہ میرا عزم ہے۔ وہ ممنون نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگی تھی۔ پھر میں اسے ہدایت دیتا رہا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ وہ اس کمرے سے باہر نہ نکلے اور اپنے طور پر ایسی کوئی کارروائی نہ کرے جس سے اس کے دشمنوں کی نگاہوں میں آ جانا ممکن ہو سکے۔ اس نے مجھ سے اس بات کا بھرپور وعدہ کیا تھا۔ اب یہ معاملہ انتہائی سنجیدگی کی حدود میں داخل ہو گیا تھا۔ ویسے بھی فرناز سے مجھے بہت زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہ میرے مطلب کی شخصیت نہیں تھی، تاہم جو معاملہ اس سے منسوب تھا اس پر مجھے لازمی طور پر بھرپور سنجیدگی سے عمل کرنا تھا۔ اور پھر میں ہوٹل سے باہر نکلا۔ مجھے یہ خدشہ بھی تھا کہ صورت جمال کے آدمی مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن اب ایسی بات بھی نہیں تھی کہ میں اپنے متوقع دشمنوں سے نہ نمٹ سکوں۔ اور اس کے بعد میں نے جو جدوجہد کی وہ کافی مشکل تھی۔ اپنے سفارت خانے سے میرا رابطہ مشکل ترین ثابت ہوا تھا، لیکن بہرطور میں اس میں کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے ان لوگوں کو اپنی اصلیت تو نہیں بتا سکتا تھا، البتہ جب ذمہ دار ارکان سے میں نے یہ کہا کہ براہ راست شہباز احمد صاحب سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں تو وہ سنجیدہ ہو گئے۔ پہلے مجھ سے میرے بارے میں تمام تفصیلات پوچھی گئیں اور میں نے ان سے کہا کہ اگر ممکن ہو سکے تو شہباز احمد صاحب سے رابطہ قائم کر کے صرف یہ بتا دیا جائے کہ جہانگیر جمال شاہ ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ رد عمل بہتر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ میرے ان سنجیدہ الفاظ پر وہ لوگ بھی سنجیدہ ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے کوششوں کا آغاز کر دیا۔ مجھے کئی گھنٹے سفارت خانے میں رکنا پڑا تھا اور اس کے بعد ہاٹ لائن پر شہباز احمد صاحب سے رابطہ قائم ہوا۔
غالباً میرے نام نے انہیں فوری طور پر اس کام پر عمل کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے ہاٹ لائن پر شہباز احمد صاحب کی آواز سنی۔ ہاں جہانگیر، کہو، خیریت؟ جی بالکل خیریت ہے۔ جو ذمہ داری آپ نے مجھے سونپی تھی اس کی تکمیل قریب ہے۔ مجھے یہاں کچھ سہولتیں درکار ہیں۔ بالکل بالکل، کہو کیا صورتحال ہے؟ آپ صرف اتنا کر دیجئے کہ آفتاب کمال کو کچھ ایسے ذمہ دار ارکان کے ساتھ بھیج دیجئے جو یہاں کارآمد ثابت ہوں۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ تفصیل میں آپ کو نہیں بتا سکتا، لیکن معاملہ شاید آپ کی توقع سے بھی کہیں زیادہ سنگین ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ بات معمولی نہیں تھی۔ اور بتاؤ، کسی اور شے کی ضرورت نہیں؟ آفتاب کمال سے یہ کہیے کہ وہ تمام تر ذمہ داریوں کے ساتھ آئے اور اپنے ساتھ جن لوگوں کو لائے وہ کارآمد ہونے چاہیے۔ تم اطمینان رکھو، بالکل ایسا ہی ہوگا۔ میں کس قدر بے چین ہوں صورتحال معلوم کرنے کے لیے۔ معاملہ بس یوں سمجھ لیجئے کہ بے حد سنگین نوعیت کا ہے اور اتنا ہی کافی ہے۔ آفتاب کمال بہت مختصر وقت میں تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ میں اس کے لیے خصوصی بندوبست کروں گا، شہباز احمد صاحب نے کہا، اور میں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ بس اتنا کافی تھا۔ شہباز احمد صاحب کو میں نے یہ تفصیلات بتائیں کہ آفتاب کمال مجھ سے کہاں رابطہ قائم کر سکتا ہے۔ پھر ہمارے درمیان گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے ذمہ دار ارکان کا شکریہ ادا کیا۔ اس گفتگو کے بعد وہ مؤدب ہو گئے تھے اور میرے ساتھ ہر تعاون کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکل آیا۔ ظاہر ہے آفتاب کمال کو مجھ تک پہنچنے میں کچھ وقت لگ سکتا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میں واپس اپنے ہوٹل آ گیا۔ یہاں ایک بار روزانہ فرناز کا جائزہ لے لینا چاہتا تھا۔ وہ معصوم لڑکی مطمئن نظر آ رہی تھی۔ مجھ سے بہت دیر تک باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کام کا آغاز کر دیا ہے اور بہت تیز رفتاری سے اپنی منزل کی جانب بڑھ رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے بہت جلد میں اسے اس کے ماضی سے آگاہ کر دوں اور اسے اپنے بارے میں سب کچھ معلوم ہو جائے۔ وہ بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے مزید ہدایات دی اور کہا کہ اس وقت اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دشمنوں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ کمرے سے باہر قدم نہیں نکالے گی اور بس اپنے لیے کھانے پینے کی اشیاء یہیں منگوا لیا کرے گی۔ یہ میرے لیے ایک پرسکون بات تھی اور اس کے بعد میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنے کام کا آغاز کر سکتا تھا۔ پھر میری دوسری منزل آغا توقیر کا گھر تھا۔ میں نے اپنے طور پر اپنے ذہن میں بہت سے فیصلے کر لیے تھے اور ایک انداز قائم کر لیا تھا کہ مجھے کس طرح کام کرنا چاہیے، اور میں اپنی مخصوص نیلاہٹوں کے ساتھ اب اس کام کا آغاز کر چکا تھا۔ چنانچہ میں آغا توقیر کی کوٹھی میں داخل ہو گیا۔ یہاں میرا اچھا خاصا استقبال کیا گیا تھا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ دردانہ کمال بھی موجود تھی اور سب سے پہلے اسی نے میرا استقبال کیا تھا۔ رسمی گفتگو کے بعد میں نے آغا توقیر کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جائے گا۔ میں دردانہ کمال سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے اسے کہا، اور آپ نے بھی مجھ سے کچھ وعدے کیے تھے مس دردانہ، اس کے بارے میں آپ نے کیا سوچا؟ کمال کے آدمی ہیں آپ، میں آپ سے کتنے فاصلے پر ہوں اور آپ مجھ سے اپنے وعدوں کی تکمیل کی بات کر رہے ہیں، تو یہ فاصلے کم کر دیجئے نا مس دردانہ۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا اور وہ بھی ہنسنے لگی۔ پھر بولی، آپ بہت دلچسپ انسان ہیں، کیا آپ یہاں آغا توقیر کے ہاں قیام نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کی دعوت ہو تو۔ دراصل میں بھی ان دنوں یہی مصروف ہوں، کہیں اور نہیں لے جا سکتی آپ کو، لیکن آپ چاہیں تو یہاں قیام کر سکتے ہیں اگر آغا توقیر چاہے۔ میرا خیال ہے آغا صاحب آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، آپ کے بارے میں ان کے بہت اچھے خیالات ہیں، دردانہ کمال نے کہا اور میں ہنسنے لگا۔ جو منصوبہ میں نے اپنے ذہن میں ترتیب دیا تھا وہ آغا توقیر کو چت کرنے کے لیے کافی تھا، بشرطے کہ وہ ضرورت سے زیادہ ہوشیار آدمی نہ ہو۔ پھر کچھ دیر کے بعد آغا توقیر آ گیا۔ شام ہو گئی تھی، شام کی چائے کا وقت قریب تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مسرور ہو گیا اور اس نے مجھ سے بڑا پرجوش مصافحہ کیا۔ میں بے چینی سے آپ کا منتظر تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح آپ سے رابطہ قائم ہو۔ میں حاضر ہو گیا آغا صاحب، کہیے کیا کارروائی ہو سکی اس دوران؟ مگر ٹھہریے، میرا خیال ہے چائے منگوا لی جائے، ہم دونوں یہیں بیٹھ کر چائے پیئیں گے۔ چائے کے دوران آغا توقیر نے ایک بار پھر مجھ سے کہا، جی میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں آپ سولت جمال کے جال میں تو نہیں گرفتار ہو گئے۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا، آغا صاحب غالباً آپ ایسے انسانوں سے آج تک ملاقات کرنے میں ناکام رہے ہیں جنہوں نے اپنی زبان کی پابندی کی ہو۔ نہیں، آپ یقین کیجئے میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں، بس یوں ہی میں سوچ رہا تھا کہ کہیں کوئی خطرہ نہ پیش آ گیا ہو آپ کو۔ میں نے اس سلسلے میں سورج جمال کے گھر اور اس کے اطراف کی نگرانی بھی کی ہے اور آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، سولت جمال صرف ایک عورت ہے، صرف عورت، لیکن ہم نے اس عورت سے اپنے مطلب کی باتیں معلوم کر لی ہیں۔ آغا توقیر کی آنکھوں میں دلچسپی کی چمک پیدا ہو گئی۔ اس نے پرتجسس انداز میں کہا، مجھے یقین تھا، نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا
کہ تم در حقیقت بہت زیادہ کارآمد انسان ہو اور یہ سب کچھ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہو کیا صورتحال ہے؟ آغا صاحب، یہ ایک بہت ہی پراسرار اور دلچسپ کہانی ہے، اور در حقیقت سولج جمال کا انتخاب کر کے ہم نے نہایت ذہانت کا ثبوت دیا ہے۔ میں جانتا ہوں، بلکہ میں نے پہلے ہی تم سے کہا تھا کہ وہ اس مسئلے میں سب سے زیادہ کارآمد عورت ہے۔ آغا توقیر نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اس کی متجسس نگاہیں میرے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی اور وہ میری آنکھوں کے راستے ذہن میں اتر کر تمام صورتحال معلوم کر لینا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کہا، جی آغا صاحب، تو بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب ہم کامیابی کے بالکل نزدیک ہوں۔ اگر تم مجھ سے میری نیت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ میں خلوص دل سے تمہارا دوست بن چکا ہوں، اور اس مسئلے کے بعد بھی ہو سکتا ہے میرے اور تمہارے درمیان گہرے تعلقات قائم رہے۔ میری اپنی بھی یہی دلی خواہش ہے آغا صاحب، تم اطمینان رکھو۔ اچھا یہ بتاؤ تمہیں کیا معلومات حاصل ہوئی ہیں وہاں سے؟ حالات بہت دلچسپ اور عجیب رخ اختیار کر گئے ہیں آغا صاحب۔ در حقیقت عامر غزالی اس لڑکی کا چچا یا تایا زاد بھائی ہے، اور سولج جمال کو یہ بات معلوم تھی۔ اس نے اسے طلب کر کے اس کے ذریعے کام کرنا چاہا تھا۔ شاید میں نے تمہیں اس کی نشاندہی کی تھی، آغا توقیر نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ میں نے عامر غزالی کی حیثیت سے اس سے ملاقات کی اور اس سے مکمل تفصیلات معلوم کر لی۔ وہ در حقیقت اسی راز کی تلاش میں ہے اور عامر غزالی کو اپنا اعلی کار بنانا چاہتی ہے۔ اس نے مجھے تفصیلات بتا دی، اور ان تفصیلات کا اندازہ کچھ یوں لگائیے کہ ڈاکٹر شیرانی ایک بہترین سائنسدان اور ایک عظیم محقق تھا، اور اس نے ایک ایسے فارمولے کو دریافت کیا جو ایٹمی تباہ کاریوں کے خلاف انتہائی کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن اسے اپنی زندگی کے خطرات لاحق ہو گئے تھے، اور اسے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ بہت زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکے گا۔ چنانچہ یہاں بھی اس نے اس راز کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی سائنسی کاوشوں ہی سے کام لیا، اور اس راز کو اپنی بیٹی روزانہ فرناز کے ذہن کے ایک خلیے میں محفوظ کر دیا، اور اس خلیے کو ٹوٹنے کے لیے اس نے ایک مخصوص طریقہ کار منتخب کیا، اور یہ طریقہ کار یہی تھا کہ اس لڑکی کی ماں اس سے دور کر دی جائے اور اسے ذہنی طور پر ایک عذاب میں مبتلا کر دیا جائے، اپنے ماضی کی تلاش کے عذاب میں، اور اس کے بعد اسے مسٹر ڈیگلسن کے حوالے کر دیا گیا۔ مسٹر ڈیگلسن نے اسے فرانس میں پرواں چڑھایا، اس کے بعد وہ اپنے طور پر تبدیل ہو گئے۔ یہ تمام باتیں آغا صاحب آپ کو معلوم ہیں، اور ہماری سلسلے میں آپ سے طویل گفتگو ہو چکی ہے۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ باقی صورتحال کیا ہے۔ باقی صورتحال یہ ہے آغا صاحب کہ لڑکی جب اپنی ماں سے ملے گی تو اس کے ذہن کا وہ خلیہ ٹوٹ جائے گا، وہ ماں کو پہچان لے گی، اور اس کے بعد اسے وہ راز بھی یاد آ جائے گا۔ چنانچہ وہ اس وقت جس کے بس میں ہوگی اسے ہی اس راز کے بارے میں تفصیل معلوم ہو سکتی ہے۔ آغا توقیر کا چہرہ شدت جوش سے سرخ ہو گیا تھا، وہ شدید حیران نظر آ رہا تھا، اور پھر اس نے مسرور لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ ہم کامیابی کے بالکل نزدیک پہنچ گئے۔ یقیناً آغا صاحب، لیکن اب مسئلہ اس کی ماں سے ملاقات کا ہے، وہ کیسے مل سکتی ہے؟ آغا توقیر کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اس نے کہا، اس کی ماں میری تحویل میں ہے۔ کیا؟ میں اچھل پڑا، اور آغا توقیر کامیاب انداز میں مسکراتا ہوا بولا، ہاں، یہاں سے اتفاق سے اس داستان کے چند ٹکڑے یکجا ہو گئے ہیں۔ کچھ مسٹر ڈیگلسن کو معلوم ہے، کچھ مجھے اور کچھ میڈم سولج جمال کو۔ افسوس یہ ہے کہ ہم تینوں یکجا نہیں ہو سکے، لیکن بہرطور اب یہ کام ہو گیا ہے، اور ان دونوں کے نصیب میں صرف ناکامی لکھی ہے۔ میرے دوست، تم نے یہ معلومات حاصل کر کے مجھے جو کچھ دیا ہے، کاش میں تمہیں اس کا بدلہ دے سکتا۔ میں مسکراتا رہا۔ میں نے کہا، آغا صاحب، ویسے میرے خیال میں یہ ایک انتہائی انوکھی اور بے حد عجیب کہانی ہے، اس میں کیا شک ہے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں آئندہ کیا کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں آغا صاحب وہ وقت آ گیا ہے جب لڑکی کو اپنی تحویل میں لے لیا جائے، اور اس کے بعد جیسا آپ نے کہا کہ اس کی ماں آپ کے قبضے میں ہے، اسے اس کی ماں کے سامنے لے جایا جائے، اور پھر تمام صورتحال مکمل ہو جائے گی۔ آغا توقیر پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا۔ پھر اس نے کہا، لڑکی کے بارے میں مجھے تفصیلات بتاؤ، اور میں نے نہایت خلوص سے اسے روزانہ فرناز کے ہوٹل کے اس کمرے کے بارے میں بتا دیا جس میں وہ کچھ دیر بلکہ ایک دن پہلے مقیم تھی، اور اب اس کی جگہ تبدیل ہو چکی تھی۔ آغا توقیر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، تو میرے خیال میں اب سب سے اہم کام یہ ہے کہ ہم لڑکی کو اپنی تحویل میں لے لیں۔ بالکل آغا صاحب، بالکل، تم اطمینان رکھو میرے دوست، یہ کام میں بخوبی سر انجام دے لوں گا، اور اس وقت تک میرا خیال ہے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میری ذمہ داریاں شروع ہو گئی ہیں، اور میں انہیں پورا کرنے کے لیے عمل کرتا ہوں۔ اس کے بعد ہم لڑکی کو ساتھ لے کر اس کی ماں کے پاس چلے جائیں گے، اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن اس کی ماں کہاں ہے؟ اطمینان رکھو، تمہیں اس کے لیے زیادہ فاصلہ نہیں طے کرنا پڑے گا، یہی اسی ملک میں اسی شہر سے کچھ فاصلے پر بس میں اپنا یہ کام سر انجام دے لوں، اور اب میری اور تمہاری ملاقات اس وقت ہوگی جب میں اسے ساتھ لے کر آؤں گا۔ ٹھیک ہے، اس دوران میرے لیے کیا حکم ہے؟
یہ تمہاری آرام گاہ ہے، اطمینان رکھو، یہاں تمہیں کوئی خطرہ نہیں درپیش ہوگا، اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ کوئی تمہاری جانب متوجہ نہیں ہے۔